پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، سیرت ہی سیرت۔ واقعہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات چند ہی الفاظ اور منٹوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت ہی کروں گا کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہفتہ، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر کو بیمار ہوتے ہیں، جنت البقیع میں تشریف لے جاتے ہیں تو واپسی پہ آدھے سر کا درد تکلیف شروع ہوتی ہے، تو تقریباً 11 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں نمازیں پڑھاتے ہیں، 13 یا 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں رہتے ہیں۔ ایک ہفتہ جب رہ جاتا ہے تو شدت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ میری باری کون سے گھر میں ہے، تو تمام ازواج مطہرات قربانی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہ لیں۔ فضل بن عباس اور علی رضی اللہ عنہ کے بازوؤں کے ساتھ گھسٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو آخری ہفتہ ہوتا ہے تو شدت جب بڑھنے لگتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے مختلف کنوؤں سے 7 مشکیزیں پانی منگواتے ہیں، تو اس سے تو تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے۔ تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں تشریف لے جاتے ہیں تو ممبر پر بات چیت فرماتے ہیں۔ ممبر پر جو بات چیت ہوتی ہے وہ یہود و نصارہ کے حوالے سے کہ ان کو دوست نہیں بنانا، اور قصاص کے حوالے سے کہ کس نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو میں دے سکتا ہوں۔ وہ الفاظ بڑے ہی لجاجت والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اگر کسی کو میں نے نیزے سے اس کے پیٹ پہ، مطلب وہ ایسے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ اور تعبیر نہیں کر سکتے کہ کس کیفیت میں اپنے امتی کو فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کا دن ہے تو ظہر کی نماز میں پھر ایک اور واقعے میں پھر تشریف لے جاتے ہیں، تو اس وقت ظہر کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ تحریر کرنا چاہتا ہوں، شور ہوتا ہے، واقعہ لمبا ہے، تو اس تحریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اخرج اليہود والانصار من جزیرۃ العرب، جزیرت عرب سے ان کو نکالو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وفد آ رہی ہیں ان کا احترام اور اکرام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا بہت اکرام فرمایا کرتے تھے۔ راوی فرماتے ہیں کہ تیسری بات غالب قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ اگر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن ہے، تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے تو مغرب کی نماز میں تشریف لے جاتے ہیں، والمرسلات عرفا مغرب کی نماز میں پڑھاتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے لیے بیماری ثقل اور نکاحت کی وجہ سے تشریف نہیں لے جاتے۔ پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی؟ نہیں۔ پھر غشینے چلے جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں نماز پڑھ لی؟ نہیں۔ پھر غشینے چلے جاتے ہیں، آخر کار فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہو کہ وہ نماز پڑھا لیں۔ ہفتے کا دن ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے تو ظہر کی نماز میں تشریف لے جاتے ہیں، ہفتے والے دن ظہر کی نماز میں تشریف لے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحت اور ان کے بارے میں بات چیت فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو اللہ برباد فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو روضہ بنایا اور عبادت گاہ بنایا، تو آپ نہ بنانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کا دن ہے، فجر کی نماز میں صرف یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جھانکتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں کہ جو کھیتی میں نے لگائی ہے وہ لہلہا رہی ہے، اس کھیتی کو دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ خوشی کی وجہ سے ایسے تھا کہ صحابہ نماز کو چھوڑ دیں گے، اور یہ فجر کی نماز کا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری تھا، جن کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کان میں سرگوشی فرمائی تو وہ رونے لگے، اور پھر کان میں سرگوشی فرمائی تو پھر وہ ہنسنے لگ گئی، تو اس میں یہ فرمایا تھا کہ میں جانے لگا ہوں، اس پر وہ روئی، اور پھر یہ فرمایا کہ سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے آپ ہی ہوں گی جو میرے پاس آئیں گی، تو اس پر وہ مسکرا دی۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلوایا اور ان کو چوما اور مبارک ہونٹوں کو اور مبارک پیشانی پہ بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بھی بلوایا اور ان سے بھی موعظت اور وعظ و نصیحت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری باتیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ تو مشہور ہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عید کا دن ہے، چاش کا وقت ہے، یعنی جب دن جو ہے تھوڑا کڑاکے کو شدت کو پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں ہاتھ بھی فرماتے ہیں مع النبیین والصدیقین والشہداء، اور یہ لفظ فرما رہے ہوتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فخر کے طور پہ فرماتی ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے اللہ کے پاس تشریف لے گئے، اور منہ مبارک میں جو آخری چیز تھی وہ میری ہی چیز تھی، دعا۔ وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا اشارہ فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چبا کے دینے والی عائشہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم میں سب سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، مع النبیین والصدیقین والشہداء کا ورد فرما رہے تھے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ اوپر کو یوں چھت کو دیکھا، اوپر کو دیکھا، انگلی اٹھائی، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، تیسری دفعہ فرمایا۔ تو مقصد زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو دینے کے لیے آئے، اللہ جل جلالہ کے پاس اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون کی فضیلت ویسے تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کسی بندے کو کوئی تکلیف اور مشکل ہو تو انا للہ پڑھے۔ مختصراً بتلا دیتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر بناتے ہیں جس کو بیت الحمد کہا جاتا ہے۔ اچھا کوئی فوت ہوا اور والد والدہ بہن بھائی دوست کوئی فوت ہوا، پھر اس کی بعد اس کی یاد ایک سال کے بعد آئی تو تب انا للہ پڑھا تو اتنا ہی ملے گا جو پہلی دفعہ سے پڑھا۔